آغا صاحب کیا آپ آنے والے دنوں میں اپنے سیاسی ویژن کے مطابق کوئی ملک میں بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی تو کبھی بھی ہو سکتی ہے جی. پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں آپ کو پتا ہے 1.5 سال بعد بھی بدلتی رہی ہیں, 3 سال بعد بھی بدلتی رہی ہیں, لیکن مجھے تو اس قسم کے شواہد نہیں مل رہے کہ کوئی عدم اعتماد جو ہے وہ اگر اپوزیشن لائے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جماعت کے بغیر تو عدم اعتماد کوئی ممکن نظر نہیں آتی, اور اگر ہم کسی عدم اعتماد کا ساتھ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی تو یہاں پہ ناممکن ہے. چلے آغا صاحب میں اور سوال آسان کر دیتا ہوں. جو حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں, آپ کے بھی خدشات ہیں مہنگائی کی وجہ سے, پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں, آپ بھی اکثر کہتے سنے گئے, مونس الہی صاحب بھی, کہ کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کوئی بھی اتحادی اس کو کسی وقت چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم بھی آپ کے پاس آ رہی ہے, نواز شہباز صاحب بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, زرداری صاحب بھی آئے ہیں, تو آپ کیا ایسی سینیریو دیکھ رہے ہیں آغا کامل علی جو ایک نیچے سے آئے سیاست میں اور اس سطح پہ پہنچے؟ دیکھیں ہمارا موقف تو بھٹی صاحب بڑا واضح ہے کہ ہم اور ہمارا وتیرہ بھی یہی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں. یہ ہماری قیادت کا, ہماری جماعت کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ریلائبلٹی اپنی جو ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. چاہے جائے کہ ہم یہ ٹامک ٹوئیاں اور اس قسم کی سازشی سیاست اور غیر یقینی صورتحال کے اندر ہم ڈالیں کسی اپنے دوست کو, یہ تو ہمارا رویہ نہ کبھی رہا ہے نہ انشاءاللہ آئندہ رہے گا. یہ ہم نے واضح کر دیا ہے, زرداری صاحب کو بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمارا 5 سال کا معاہدہ ہے, ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اچھا اس کا مطلب ہے کاف لیگ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ 5 سال پورے پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی چاہے جو مرضی ہو جائے, مطلب ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کاف لیگ کا؟ دیکھیں یہ ہمارا موقف جو ہے بڑے واضح ہے, اور میں ہمیشہ یہ بات کو پہلی دفعہ نہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم عمران خان کے اتحادی نہیں ہیں, ہم ریاست کے اتحادی ہیں, اور ہماری جماعت ریلائبلٹی کے لحاظ سے سب سے موقر قیادت اور جماعت ہے جس کے اوپر ریاست اعتماد کرتی ہے, اور ہم ریاست کے ایک ایسے ساتھی ہیں جو ہر اچھے برے وقت میں ریاست کے حمایتی اور ساتھی رہے ہیں اور اس کے اتحادی رہے ہیں اور رہیں گے. تو جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا وعدہ بھی ریاست کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. اچھا آغا صاحب یہ بتائیں کہ جو خبریں یہ ہیں کہ اپنا زرداری صاحب نے آپ کو جو آفر کی ہے آپ کی پارٹی کو, بڑی لمبی طویل آپ کی ان کے نیگوسیشن ہوئی ہیں کہ پنجاب میں وہ آپ کو سی ایم شپ نہیں دے رہے اگر آپ ان کا ساتھ دیں, جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں. فیڈرل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ بڑا لائن شیئر آپ کو آفر کر کے گئے ہیں. کیا انہوں نے آپ کو پیشکش کیا کی ہے, کس مقصد کے لیے ملے تھے پھر زرداری صاحب آپ سے؟ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک ایجنڈے پہ آئے تھے, لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارا رابطہ رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ہم تو رابطے والی جماعت ہیں اور کھلے دروازے کی سیاست کرتے ہیں, اور ہر جماعت کے ساتھ اور ہر جماعت کی قیادت کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اچھے روابط ہیں, اور اچھے برے رات میں ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے رہے ہیں, اور اس حکومت کو بھی ہماری مشاورت کا اور ہمارے تعلقات کا اور زرداری صاحب کے ساتھ بالخصوص تعلقات کا فائدہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پچھلے جو الیکشن ہوئے سینٹ کے, سب سے بڑا فائدہ تو اس وقت پی ٹی آئی کو ہوا کہ ان کے تمام کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ جیت گئے اور کامیاب ہو گئے. اور اگر ہماری قیادت کی کوشش نہ ہوتی, چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین اس میں ساتھ نہ دیتے, تو میرے خیال میں کوئی ممکن نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی جو ہے پی ٹی آئی کو مل جاتی. اچھا آغا صاحب اگر یہ میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے بھی ریاست کی سیاست شروع کر دی تو پھر آپ کو اتحاد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟
یہ دیکھیں جی ریاست کی منشا جو ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے۔ اچھا کامل علی آغا صاحب، تو یہ جو ایک شور ہے، میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو یہ موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ اب ایک پیج پہ نہیں رہے، اور یہ کچھ اشارے ملے ہیں کچھ ریاست دوست پارٹیوں کو کہ وہ اکٹھے ہو کے ذرا خان صاحب پر دباؤ ڈالیں یا انہیں جو ہے مجبور کریں انہیں پاور سے، تو یہ آپ کے خیال میں ایک تاثر محض ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے آغا صاحب؟ ایک قاضی صاحب، ہر کسی کی اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے اور ہر کسی کی اپنی اپنی توقعات ہوتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی توقعات جو ہیں وہ جو آپ نے کہی ہیں اس سے کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی۔ یہ جو آپ نے فرمایا قاضی صاحب، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش بھی یہی ہو اور ہمیں قائل کرنے کے لیے وہ تشریف لائے ہوں، اور انہوں نے ظاہر ہے اپنے ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ بات کی ہے، جس کے اوپر ہم نے جواباً ان کو کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ 5 سال کے ساتھ معاہدے میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہمارا معاہدہ جو ہے اس کی مدت پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، تو آغا صاحب اس کا مطلب ہے آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے، مہنگائی نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، اور حکومت نے جو وعدے کاف لیگ سے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں؟ شدید مخالف ہے، شدید احتجاج کرتے ہیں ہم۔ وہ لوگ ہیں، ہماری جماعت وہ لوگ ہیں جس نے آج حکومت کو 3.25 سال ہوئے ہیں، ہم نے 3 ماہ بعد اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا۔ آپ ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، آپ کے پروگراموں کے اندر میری گفتگو سن لیں، چودھری پرویز لائی صاحب کی گفتگو سن لیں، تمام ہماری قیادت نے یہ بات کی اور احتجاج کیا۔ ہم نے کہا کہ کرپشن بڑھ رہی ہے، کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی کیفیت بھی خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے ابتدا سے شروع کر دی تھی، اور پھر ہمارے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ ہر پبلک ایشو کے اوپر، عوامی ایشو کے اوپر مشاورت ہوگی، مشاورت کے بعد فیصلے ہوں گے، اور حکومت پابند ہوگی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ پالیسی میکنگ میں ہماری ان پٹ ہوگی، اور جو پالیسی بنائی جائے گی اس میں ہماری مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے اور ہماری مشاورت سے پالیسی بنے گی۔ اچھا آغا صاحب، آج اپنا نہیں ہوتا رہا، ہم احتجاج کرتے رہے ہیں۔ اور اچھا آغا صاحب، آج شہباز صاحب کی پالیسیاں، حکومت کی کئی پالیسیوں کو درست کروایا ہے۔ آج شہباز صاحب کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے، تو وہ کس موضوع پہ کیا ایجنڈا تھا؟ اور اس سننے میں آ رہا ہے کہ اب ان کی اگلی ملاقات چودھری صاحب سے ہے، بڑے شجاع صاحب کے ساتھ۔ تو میرا آپ سے سوال ہے وہ کس ایجنڈے پہ یہ دونوں پارٹیز آپ آج کل بات کر رہی ہیں، اس میں موضوع کیا ہے؟ میرے محترم، مجھے تو میڈیا سے اطلاع ملی ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میرے علم میں ابھی تک نہیں آیا کہ شہباز صاحب کی کوئی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا آغا صاحب، ہمارے ایک بزرگ ہے یقیناً اگر میڈیا میں آ رہا ہے تو وہ غلط بات نہیں ہوگی، بات ہوئی ہوگی، لیکن میں اس کے اوپر تبصرہ میں پھر کر سکوں گا جب میری بات ہو۔ اچھا آغا صاحب، ہمارے ایک بزرگ ہیں آغا کامل علی، بڑے سمجھدار، ان سے کل پوچھئے گا، ہماری اطلاع ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی کسی وقت پرویز الہی اور شجاع صاحب سے ملنے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا دیں، لیکن ہماری جو اطلاع تھی کہ وہ بیک ڈور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں۔ بٹی صاحب، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ میری اطلاع ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز جلد چودھری پرویز الہی اور شجاع صاحب کی دولت قضاء پر ملنے جا سکتے ہیں، یہ گفتگو چل پڑی ہے۔ اب سچ ہے کہ یہ نہیں، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ اس میں اگر وہ خواہش کریں گے تو میرے خیال میں یقینی طور پہ چودھری برادران اور ہم لوگ جو ہے وہ ملیں گے، اور ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حمزہ تو تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ چودھری صاحب کے چیمبر میں جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کی طرح اس پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ملاقات کامل علی آغا صاحب، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا، ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔